یہ دنیا فانی ہے مگر انسان کی ابدی زندگی آخرت سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاری اور گناہوں سے بچیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں اور ظلم، کفر، شرک، فحاشی و گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں سخت ترین سزا تیار کی گئی ہے۔ اس سزا کا نام جہنم ہی ہے۔ جہنم کا تصور صرف خوف کی علامت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جہنم وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار، منافقین، سرکشوں اور گناہگاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں آگ کا وہ عذاب ہوگا جس کی شدت کا اندازہ اس دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جس آگ سے ہم یہاں ڈرتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور ہر دروازہ مخصوص گناہگاروں کے لیے مقرر ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے الگ الگ عذاب اور الگ الگ شدت ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے فریادی چیخیں اور آہیں ہیں جو کانوں کو چیر کر دل کو دہلا دیتی ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور ہر دروازہ مخصوص گناہگاروں کے لیے مقرر ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے الگ الگ عذاب اور الگ الگ شدت ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے فریادی چیخیں اور آہیں ہیں جو کانوں کو چیر کر دل کو دہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ خاص طور پر منافقین کے لیے قرآن میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہاں عذاب کی شدت سب سے زیادہ ہوگی۔ جہنم میں آگ صرف جلانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہگاروں کو زندہ زندہ کھائے گی۔ ان کے جسم بار بار جلیں گے، پھر دوبارہ وہی جسم بنایا جائے گا تاکہ عذاب دوبارہ دیا جا سکے۔ جہنم کی آگ سیاہ ہوگی، اس میں روشنی نہیں ہوگی، اس کے شعلے آسمان تک جائیں گے، اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ زمین و آسمان بھی کانپ اٹھیں گے۔ جہنم کے فرشتے نہایت سخت دل اور بے رحم ہوں گے جنہیں عذاب دینے کا حکم دیا جائے گا اور وہ بغیر نرمی کے عذاب دیتے جائیں گے۔ ان فرشتوں میں ایک مالک نامی فرشتہ ہوگا جو جہنم کا نگران ہوگا۔ جہنم کی گہرائی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے تو وہ 70 سال بعد اس کی تہ میں پہنچے گا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جہنمی بار بار فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اب نیک عمل کریں گے، ہمیں ایک اور موقع دے۔ لیکن جواب ملے گا، تمہیں کافی وقت ملا تھا مگر تم نے نصیحت نہیں لی، اب پچھتانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جہنمی کہیں گے، اے مالک، ہمارا کام ختم کر دے۔ مالک جواب دے گا، تمہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ ایک آگ کا لباس، جہنمیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دوز پگھلا ہوا پانی، انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ کین، سانپ اور بچھو، جہنم میں ایسے زہریلے سانپ ہوں گے جن کا ایک ڈنک انسان کو 70 سال تک درد میں مبتلا رکھے گا۔ 4 اندھیرے اور تنہائی، جہنم میں نہ روشنی ہوگی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست، صرف چیخیں، سسکیاں اور آہیں ہوں گی۔ 5 لوہے کی گرز، فرشتے گناہگاروں کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے۔ 6 کھولتے پانی کے چشمے، پیاس کی شدت میں گناہگار پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ لوگ دنیا میں فخر سے گناہ کرتے تھے، نیکی کو مذاق بناتے تھے اور دین کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے دل سخت تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے اور زبان سے صرف دنیا کی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ دنیا میں عیش کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ یہ لوگ دنیا میں فخر سے گناہ کرتے تھے، نیکی کو مذاق بناتے تھے اور دین کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے دل سخت تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے اور زبان سے صرف دنیا کی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ دنیا میں عیش کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
اگر انسان گناہوں کے بعد سچے دل سے توبہ کرے، نیک عمل شروع کرے، نماز قائم کرے، حقوق العباد ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص زندگی میں ہی توبہ کر لیتا ہے جہنم سے بچ سکتا ہے، مگر موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جنت جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور بدبخت لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جہاں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ جہنم میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، زکوٰۃ اور روزہ کی پابندی کریں، والدین عزیزوں ہمسایوں کا حق ادا کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اپنی آنکھ، زبان اور ہاتھ کو گناہوں سے بچائیں۔ جہنم کا عذاب کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں خوف دلاتا ہے بلکہ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں عبرت حاصل کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں ان کے لیے انجام دردناک ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اور دوسروں کو اس ہولناک انجام سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ دنیا میں فخر سے گناہ کرتے تھے، نیکی کو مذاق بناتے تھے اور دین کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے دل سخت تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے اور زبان سے صرف دنیا کی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ دنیا میں عیش کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔